آپ سب خداوند کی زندہ آواز سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پہلے میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا. میرا نام سیمول خرم ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں لاہور میں جیزس منسٹریز کا ایسا ڈیکن ہوں. اور میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں آپ لوگوں تک خدا کے کلام کی آواز پہنچاؤں. اور میں اس کے بعد خداوند کے خادم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداوند کا کلام آپ لوگوں تک بیان کروں. تو ہم خداوند کے کلام مقدس کو سننے سے پہلے خدا سے مدد مانگیں گے کہ جب ہم خداوند کی زندہ آواز سنیں، جب ہم خداوند کی باتوں کو دیکھیں تو خدا ہمیں عقل اور ہماری رہنمائی کرے، ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں اور آپ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قائم کریں. تم اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. خدا عظیم، خدا سلوس، یہوہ پاک خدا، لشکروں کے خداوند یہوہ الہیم، دل کی تہ گہرائیوں سے التجا فریاد درخواست کرتا ہوں. آج جب میں آپ کے کلام مقدس کو بیان کروں تو آج کے کلام بیان کرنے میں میری بڑی رہنمائی کرنا، میری مدد کرنا، مجھے عقل اور دانائی سے بخش دینا تاکہ جتنی باتیں میرے منہ سے نکلیں وہ ہر ایک زندگی کے لیے جو آپ کے حضور موجود ہے باعث برکت ٹھہرے. کیونکہ آپ کا کلام بند اور گودے میں سما جاتا ہے. آپ کا کلام آج ہر ایک جان کے دلوں پر چوٹ لگائے تاکہ آئی یہوہ ادونائے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم آپ میں بڑھیں، آپ میں ترقی حاصل کریں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں. میں نے جو کچھ مانگا بڑے مان سے پا لیا، مسیح یسوع کے نام میں آمین. جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ 2022 ختم ہونے کو ہے اور 2023 شروع ہونے کو ہے. 2023 ایک ایسا سال ہے جو 2022 کے بعد آتا ہے، اور ہم نے جب 2023 میں داخل ہونا ہے تو ہم نے 2023 میں جب داخل ہونا ہے تو ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ ماضی کی صرف اتنی اوقات ہے کہ کبھی کبھی اسے یاد کر کے سبق سیکھ لینا چاہیے. اگر ہم اپنے ماضی کو یاد ہی کرتے رہ گئے، اس کے اوپر دکھ ہی کرتے رہ گئے، تو جو ہمارا آنے والا کل ہوگا، جو فیوچر ہوگا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر ہم دکھ ہی کرتے رہ گئے تو جو 2023 میں خدا ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے، خدا جو ہمیں بلندیوں پر لے کے جانا چاہتا ہے، خدا جو اپنی برکتوں سے ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اس برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے ماضی کو یاد ہی کرتے رہ گئے. تو آج جس شخص کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اس کا نام ہے درد، دکھ، جس کی آپ نے ہمیشہ عبرانی زبان میں نقل حرفی پڑھی ہوگی. اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، آج ہمارا موضوع ہوگا واقعی برکت، حقیقی برکت. واقعی برکت ہے کیا اور ہم واقعی برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ شخص جس کو کلام مقدس نے درد کہا، دکھ کہا، تو ہم میرے ساتھ نکالیے پہلا تواریخ اس کا 4 باب اور ہم اس کی 10ویں آیات کو دیکھیں گے. پہلا تواریخ کی کتاب اس کا 4 باب اور ہم اس کی 10ویں آیات کو دیکھیں گے. پہلا تواریخ 4 باب 10ویں آیات لکھا ہے، اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا.
خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر ہم اس کی 9ویں آیات کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یابیس اس لیے رکھا کہ اس نے اس کو دکھ کے ساتھ جنم دیا تھا، غم کے ساتھ جنم دیا تھا۔ تو اسی طرح آج جب لوگ پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، دکھ تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، وہ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جن کا کوئی سوچ، جن کا کوئی گول نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آج زندگی ختم ہو جائے گی، کل زندگی ختم ہو جائے گی، پرسوں زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جن لوگوں کا گول ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان کے لباس بدلتے ہیں، ان کے گھر بدلتے ہیں، ان کی زبانیں بدلتی ہیں، ان کی بہت سی عادتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، جن کا فیوچر ہوتا ہے، جن کا گول ہوتا ہے۔ تو آج اس وقت میں جو ہماری زندگی ہے وہ ایک ٹرین اور ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے۔ جو لوگ ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، وہ کہیں رک نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ جو لوگ ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ہی مر جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان تک برکت پہنچتی ہی نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج جو لوگ اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، ہاں وہ دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دہ یکیاں دیتے ہیں، خادموں سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت ان تک نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ وہ اپنے ماضی کو بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے پرانی زندگی کو بڑا پیار کرتے ہیں اور اسے یاد ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو کل ہے وہ کل تھا، اور جو آنے والا ہے وہ خداوند یہوہ یری کے حضور باکمال ہوگا۔ اور ایسا ہی آپ کی اور میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی مانند نہیں بننا جو پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئے گا اور یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا۔ ہم نے ان کی مانند نہیں بننا، بلکہ ان کی مانند بننا ہے جو اٹھیں گے، جو ترقی کریں گے، جو اپنے ماضی کو بھلائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ جن کو لوگوں نے، جس کو یعقوب کہا، اس کو خدا نے اسرائیل کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ خداوند نیا نام تو بخشتا ہے، لیکن اس انسان کی زندگی کو، اس کے فیوچر کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم خداوند سے برکت کو مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس آیات کے پہلے پہلو کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ یابیس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی۔ پہلی بات، یابیس جو ہے وہ کسی غیر معبود کو نہیں پکار رہا، وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، اس خدا سے دعا کر رہا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جو ہر ایک چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے۔ اس سے اس نے دعا کی اور خدا نے اس کو سب کچھ بخشا۔ اور آج ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، تو یابیس اسرائیل کے خدا سے دعا کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو مجھے واقعی برکت دے۔ آج ہم برکت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح بچے سڑک پر کھڑے ہو کر ٹافیاں بانٹتے ہیں۔ برکت ایک معمولی سی چیز نہیں ہے۔ برکت کے بارے میں پوچھنا ہے تو اساؤ سے پوچھیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری برکت میرا بھائی یعقوب لے گیا ہے، تو میری برکت مجھ کو واپس کر۔ اس کے باپ نے کہا میں برکت دے چکا ہوں، اب میں تجھے برکت تیری کیسے واپس کروں؟ اور آج ہم چرچز کے باہر کھڑے ہو کر گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو کہتے ہیں۔ برکت ایک معمولی سی چیز نہیں ہے۔
برکت گوڈ بلیس یو والی برکت نہیں ہے. یابیس جو ہے خدا سے واقعی برکت کو مانگ رہا ہے. خداوند سے وہ اس برکت کو مانگ رہا ہے جو کہ حقیقی برکت ہے. تو ہم جو ہیں برکت کو معمولی سمجھتے ہیں. جس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ اس کی برکت کو واپس نہیں کر سکتا، یہ ہے اصلی برکت جس کو ہم دے کر واپس نہیں لے سکتے. اور آج اس زندگی میں ہم سمجھتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. اور آج ہماری دعائیں کیا ہیں؟ خداوند مجھے گاڑی دے، خداوند مجھے گھر دے، خداوند میرے لیے یہ کر، وہ کر، ایسا کر، ویسا کر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی زندگی میں، آج کی سینچری میں بابرکت شخص وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بابرکت شخص وہ ہے جس کے پاس واقعی برکت ہے، جس کے پاس حقیقی برکت ہے، جس کے پاس خداوند کی برکت ہے. بابرکت شخص وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے. بابرکت شخص وہ ہے جس کے پاس واقعی برکت ہے، جس میں سے برکت نکلے وہ بابرکت شخص ہے. اگر اس کو کوئی چھو ہی جائے تو اس کی زندگی میں شفا کا کام ہو جائے. بابرکت شخص وہ ہے جب وہ کسی کے لیے بولے تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ برکت کی صورت میں ہو کر اس کی زندگی میں کام کرے. بابرکت شخص وہ ہے جب وہ دعا کرے تو دوسروں کے گھرانوں میں برکت آئے. بابرکت شخص وہ ہے کہ جب وہ بولے ہی تو خدا کا کلام اس میں سے ظاہر ہو. بابرکت شخص وہ ہے. بابرکت شخص وہ ہے جس کا ایک ٹکڑا کپڑے کا اتار کر بھی دوسروں کو لگا دیا جائے تو وہ انسان، وہ شخص برکت ہو جائے. وہ انسان برکت ہے. اگر آپ نے برکت کی انتہا دیکھنی ہے تو آپ یسوع المسیح کو دیکھیں. یوحنا رسول کہتے ہیں اگر خداوند یسوع المسیح کے معجزات لکھے جاتے، کتابوں کے اندر لکھے جاتے تو اتنی کتابیں ہو جاتی کہ کتابوں کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی. اور اگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح خداوند کے شاگردوں نے معجزات کیے تو سوچیں یسوع المسیح نے کتنے معجزات کیے ہوں. یسوع المسیح جہاں کہیں سے جاتے وہاں پر برکت ہر کسی کی زندگی میں نازل کرتے جاتے. اور یہ ہے برکت. ہم برکت کی اگزامپل یسوع مسیح کو لے سکتے ہیں. یسوع المسیح جہاں کہیں جاتے ہر کسی کو گفٹ میں برکت کو دے آتے، نجات کو دے آتے، زندگی کو دے آتے، کیونکہ یسوع المسیح خود بابرکت ہے. اور یابیس نے خدا سے برکت مانگی اور خدا نے اس کو بخشی. اور آج ہم خدا سے مانگتے ہیں لیکن بری نیت سے مانگتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے مانگتے تو ہو لیکن بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے پاتے نہیں. ہمیں پولس رسول بتاتا ہے آج ہم مانگتے ہیں لیکن ہم بری نیت سے مانگتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں، نہ کہ کسی اچھے کام کے لیے. کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم ایمان سے توکل سے دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا کا جواب دیتا ہے اور ہمیں برکت بخشتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں تجھے اس قدر بخشوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. یہ ہے برکت. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بابرکت شخص ہے. ہم نے اس 2023 میں نہ کہ خدا سے گاڑی مانگنی ہے، نہ کہ خدا سے پیسے مانگنے ہیں، نہ کہ خدا سے گھر مانگنا ہے، بلکہ ہم نے خداوند سے برکت مانگنی ہے. دیکھیں لکھا ہے کہ خداوند آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس 2023 میں اپنی زندگی کو برکت بنانا ہے، اپنی زندگی میں برکت کو مانگنا ہے تاکہ ہم بابرکت ٹھہریں. اور یہ ہے واقعی برکت، کہ واقعی برکت وہ ہے جو انسان کی زندگی سے، جو اس کے ہاتھوں سے، جو اس کے کلام سے ظاہر ہو. اور یہ ہے واقعی برکت. اور اب ہم واقعی برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟
ہم نے دیکھا کہ واقعی برکت ہے کیا، اور اس 2023 میں ہم واقعی برکت کو یعنی حقیقی برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ بس تم اپنی روش پر غور کرو کہ کس طرح چلتے ہو، کیونکہ بائبل میں ایک آیات ہے، ایسے دوڑو کہ جیتو۔ دوڑتے تو سب ہیں پر سب جیتتے نہیں۔ کیوں نہیں جیتتے؟ دوڑنے کا ایک طریقہ کار ایسا ہے جس سے آپ جیت سکتے ہیں۔ ہمیں آج واقعی برکت کو حاصل کرنے کی میں آپ کو 5 باتیں بتاؤں گا جو ہم 2023 میں جن باتوں پر عمل کر کے، جن باتوں کو اپنی زندگی میں قائم کر کے ہم واقعی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، ہم اپنی زندگی خدا کے حضور کیسے گزار سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں برکت آئے۔ دیکھیے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ کے ماں باپ آپ کو جانتے ہیں، نہ آپ کے بہن بھائی آپ کو جانتے ہیں جتنا آپ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اس لیے خود دیکھیے کہ آپ کس طرح چلتے ہیں، خود دیکھیے کہ آپ کا چال چلن کس طرح کا ہے۔ آپ خدا سے دعا مانگیے، آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح چلتے ہیں۔ کیا آپ 24 کی رات کو خدا کے حضور آئے؟ کیا آپ نے 25 کی عبادت اٹینڈ کی؟ کیا آپ نے 24 کی عبادت اٹینڈ کی؟ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ آپ نے کس طرح کے خداوند کے حضور کام کیے ہیں۔ یا اس دن بھی ان لوگوں کی مانے تھی رات کے وقت نشے میں مغرور پڑے تھے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا کوئی آپ کو نہیں جانتا۔ تو سوچئے کہ آپ نے اپنی زندگی کو خدا کے حضور کیسے بسر کرنا ہے، خدا کے حضور کیسے چلنا ہے تاکہ ہم بابرکت بن سکیں۔ کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، داؤد نویس لکھتا ہے کہ وہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے واقف ہے۔ اور پترس اس بات کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی کی مانے تم بھی پاک بنو، اس لیے کہ تم پاک ہو، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ تو ہم نے اپنی روش پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس 2023 میں کس طرح بسر کر سکتے ہیں جس سے ہم خدا سے حقیقی یعنی واقعی برکت کو حاصل کر سکیں۔ دوسری بات، ہم نے کچھ ایسی دعائیں کرنی ہیں جو ناممکن ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر جب ہم خدا کی بات آتی ہے، جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو اکثر 2 قسم کے الفاظ، جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں، خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں، 2 الفاظ آتے ہیں، لیکن اور مگر۔ میں ایسا تھا لیکن خدا نے مجھے ایسا کر دیا، میری زندگی میں ایسا تھا مگر خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا۔ یہ 2 الفاظ ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں، لیکن اور مگر۔ لیکن ہمارے لیے بہت سے کام ہوں گے جو ناممکن ہیں، لیکن خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ایسی دعا کیجئے جو ناممکن کی طرف جاتی ہو، کیونکہ ہمارا خدا ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہم نے ناممکن کی طرف آنا ہے، کیونکہ خدا ہماری دعا کا جواب دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح بھی ہم واقعی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح دعا کرنے سے ہمارے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ تیسری بات، ایک ایسا کام سوچئے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ 2023 میں ہم نے ایک ایسا کام سوچنا ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنا دے۔ آج ہم اپنی زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ کی بات کرتے ہیں، آج ہمارا سیل فون ملٹی ٹاسکنگ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک مشین ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن آپ ایک انسان ہیں،
آپ نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایک کام کریں گے، جب آپ فوکس کے ساتھ ایک کام کریں گے، اس وقت آپ دوسرے کام کو اگنور کر رہے ہوں گے۔ تو 2023 میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنائے، جو ہماری زندگی کو ترقی کی طرف لے کے جائے، جو ہماری زندگی کو بلندی کی طرف لے کے جائے، جو ہماری زندگیوں کو خدا کی طرف لے کر جائے۔ کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تم میری طرف رجوع ہو، میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ تو ہم نے خداوند کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اس لیے ایک ایسا کام سوچئے جو 2023 میں ہم کریں، جس سے ہم خداوند سے حقیقی برکت کو، اس واقعی برکت کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ چوتھی بات کہ اس سال میں آگے بڑھنا ہے، اس سال میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ہم نے اپنے ماضی کو یاد کرتا نہیں رہ جانا، کہ خدا جو ہمیں 2023 میں برکتیں دینا چاہتا ہے، اس کو یاد کرتے کرتے ہم اس برکت سے ہی محروم ہو جائیں، بلکہ ہم نے اس سال میں آگے بڑھنا ہے، بس چلنا ہے، ترقی کرنی ہے، اپنے کاروبار میں ترقی کرنی ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ لا کر گھرانے کے اندر، گھر کے اندر ترقی کرنی ہے، ہر ایک کام کے اندر ترقی کرنی ہے، کیونکہ ترقی خدا ہمیں بخشتا ہے۔ ہر روز ترقی کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کی اگزامپل لیں، جب ہم ہر روز سوتے ہیں تو ہر رات ہمارے ناخن، ہمارے نیلز، ہمارے ہیئر ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم، ہماری عمر ہر روز ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر جسم ترقی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ اس لیے ہم نے ترقی کرنی ہے، اس لیے ہم نے پڑھنا ہے، نجات کی طرف پڑھنا ہے، خداوند کی طرف پڑھنا ہے، اس میں ترقی کرنی ہے، تاکہ ہم واقعی برکت کو حاصل کر سکیں، حقیقی برکت کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ایمان کے سفر میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے اس ایمان کے سفر میں چلنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ پانچویں بات، اپنی زندگی میں وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں کو نکالنا ہے، جو کہ ہمیں مسیح سے دور کرتی ہے، جو کہ ہمیں خداوند خدا سے دور کرتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، تاکہ ہماری زندگی ترقی کر سکے، تاکہ ناممکن دعائیں جب ہم کریں تو خداوند ہمارا اسی وقت جواب دے۔ جس طرح آج ہم ٹائم پاس کے لیے موویز دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، ایٹسٹرا تھنگس کرتے ہیں، ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، اسے جیئیں، گزارے نا۔ ہم نے اپنی زندگی کو جینا ہے، گزارنا نہیں ہے۔ اس لیے 2023 میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ عادتیں نکالنی ہیں جو کہ ہمیں خداوند سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں مسیح کے جلال سے محروم کرنی ہے۔ ساری نہیں، کیونکہ ساری ایک دفعہ میں نہیں نکل سکتی، تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی زندگی میں سے ان بری عادتوں کو، خواہشوں کو نکالنا ہے، تاکہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں جو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں انہیں نکالیں۔ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ 70 سال جئیں تو 70 سال میں 25,550 دن ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سے کم جیتے ہیں تو آپ خود ضرب دے کے دیکھ لیں آپ کتنے سال جی سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اس ہر ایک کام کو نکالنا ہے جو کہ ہمیں مسیح کے جلال سے محروم کرتی ہے۔ اور جب ہم ان عادتوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں گے، تب ہم خدا سے واقعی برکت کو حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خدا کے حضور کیسے گزار سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے ایسی دعائیں کرنی ہیں جو کہ ناممکن ہو۔ تیسری بات، ہم نے اپنی زندگی میں اس سال میں آگے بڑھنا ہے۔ چوتھی بات، ہم نے اس سال میں وہ کام کرنے ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ پانچویں بات، ہم نے اپنی زندگی میں وقت
کو ضائع کرنے والی چیزوں کو نکالنا ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت آئے گی, ہماری زندگی میں روشنی آئے گی, کیونکہ خداوند خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے, ہمیں وہ دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لکھا ہے مانگ کر تو دے, قومیں بھی تیری میراث میں کر دوں گا. تو یہوہ پاک خدا اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا, کیونکہ داؤد نویس لکھتا ہے میرا توکل خداوند پر ہے, خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے گا. اور وہ فرماتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے, مجھے کس کی دہشت ہے. تو اس لیے ہم نے خداوند سے مانگنا ہے, خداوند سے برکت کو مانگنی ہے, کیونکہ جس طرح یابیس نے خداوند سے مانگا اور خدا نے اس کو بخشا, تو ہم نے بھی خدا سے مانگنا ہے, برکت کو مانگنا ہے, حقیقی برکت کو مانگنا ہے. روپے پیسے کو نہیں مانگنا, بلکہ حقیقی برکت کو مانگنا ہے, جو کہ ہماری زندگیوں میں سے, جو کہ ہمارے چال و چلن میں سے, جو ہمارے کاموں میں سے ظاہر ہے. تو اس لیے ہم نے آج خدا سے یہ مدد, یہ برکت مانگنی ہے کہ 2023 میں جس طرح ہم داخل ہونے کو ہیں, خداوند 2023 میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے. خداوند ہماری زندگیوں میں سے بری خواہشوں کو, بری کاموں کو نکالے. اور خدا 2023 میں ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں واقعی برکت دے, جس سے ہماری زندگی بحال ہو, جس سے دوسروں کی زندگی بحال ہو, جس سے آپ کا بیٹا یسوع عزت اور جلال پائے. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے, آمین. تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے, خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں. خدا عظیم, خدا سلوس, یہوہ پاک خدا, لشکروں کے خداوند یہوہ الہیم, دل کی تہگنائیوں سے آپ کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں, اس رات کے لیے, اس لمحہ کے لیے, اس وقت کے لیے. یہوہ ادونائے, آپ نے جو ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ آپ کے حضوری میں جھک سکیں, آپ کا نام لے سکیں, آپ کی پرستش کر سکیں, آپ کے کلام کو سن سکیں, اس کے لیے آپ کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں آپ کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے تخت کے لیے جو اس جگہ پر لگ چکا ہے, آپ کے پاکرو کی پاڑ کے لیے جو اس جگہ پر لگ چکی ہے, کیونکہ آپ کے کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں کہیں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھا ہوں گے, میں اس جگہ موجود ہوں گا. میں آپ کے تخت کے لیے آپ کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں ہم پہ کرتا ہوا آپ کے پھاٹکوں میں اور شکر گزاری کرتا ہوا آپ کی بارگاہوں میں رب العالمین داخل ہوتا ہوں. آج آپ کے حضور میں جتنی بھی آپ کی پرستش کی, اس کے وسیلہ سے جتنی چھانے آپ کے حضور موجود ہیں, انہیں اپنی برکات سے نوازنا. اور آج کا کلام جتنا بھی ہم نے سنا, آج کا کلام ہماری زندگی میں قائم ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے جس طرح ہم 2023 میں داخل ہونے کو ہیں, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم آپ سے حقیقی برکت کو مانگیں, اس برکت کو مانگیں جس برکت کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بحال ہوں. آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنی جانیں آپ کے حضور موجود ہیں, ان کی زندگیوں میں عجیب اور جلالی کام کرنا. آج کا کلام ہر ایک دل پر چوٹ لگائے, آج کا کلام ہر ایک زندگی کے اندر قائم ہو, تاکہ آپ کا کلام جو کہ ابتدا سے ہے, یہوہ پاک خدا, آج کا کلام ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنے, تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو کہ ہم نے سنا ہے, ہم آپ سے واقعی برکت کو مانگیں. ہم ان کی مانند نہ بنے جو کہ پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتے ہیں, جو جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ہی مر جاتے ہیں, بلکہ ہم ان کی مانند بنے جو کہ ایک ٹرین میں بیٹھتے ہیں, جو چلتے جاتے ہیں, چلتے جاتے ہیں. ہم ان کی مانند بنے جو کہ ترقی کریں, جو کہ بڑھے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بحال کرنا, ہماری زندگی میں روحانی بیداری کو پیدا کرنا, کیونکہ پولس رسول لکھتا ہے کہ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. کیونکہ پولس رسول لکھتا ہے جو کام کرو دل سے کرو, یہ جان کے کرو کہ مسیح یسوع کے لیے کرتے ہو. آئے قادر مطلق باپ, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم آپ میں بڑھتے جائیں,
ہم آپ میں ترقی حاصل کرتے جائیں, کیونکہ جس طرح پولس رسول کہتا ہے میرے لیے جینا مسیح اور مرنا نفع ہے. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک جان کے لیے جینا مسیح اور مرنا نفع ہو جائے. اگر ان کی زندگی میں کوئی پریشانیاں ہیں, اگر ان کی زندگی میں دکھ تکلیفیں ہیں, بیماریاں ہیں, وہ یسوع کے نام میں ان کی زندگی میں سے جاتی رہیں, تاکہ یہوہ ادونائی ان کی زندگی میں 2023 میں برکت کو نازل کرنا, ان کی زندگی میں 2023 میں روشنی کو ظاہر کرنا, 2023 میں ان کی زندگی میں وہ کام کرنا کہ یہ آپ کے نام کی گواہی دے. یہوہ پاک خدا جو 2022 میں یہ کام نہ کر سکے, وہ 2023 میں آپ کے بیٹے یسوع کے نام میں کرے, کیونکہ آپ کے نام کے اندر ایسی قوت اور قدرت, کیونکہ زمین کے تلے آسمان کے اوپر کوئی ایسا نام نہیں پایا جاتا جس نام کے وسیلہ سے عجیب اور جلالی کام وہ آپ کا نام ہے. آئے قادر مطلق پاک, آپ جو بادشاہوں کے بادشاہ, خداوندوں کے خداوند ہیں, اپنی شفقت کو ہر ایک جان کے اوپر ظاہر کرنا ہے, کیونکہ آپ کے کلام مقدس میں داؤد نویس لکھتا ہے کہ خداوند کی شفقت اس کے ڈرنے والوں پر ہمیشہ رہتی ہے. اے یہوہ پاک خدا اپنی شفقت ہر ایک جان کے اوپر جو آپ کے حضور موجود ہے ظاہر کرنا, کیونکہ یہ سایہ نبی فرماتا ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں کو لے کر اپنے پیٹھ پیچھے سے پھینک دیا, آپ نے ہمیں نیاستی کے گلے سے نکالا. اے قادر مطلق باپ, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں مشکل آتے جائیں, تاکہ ہم تاریکی سے نکل کر, موت سے نکل کر روشنی میں داخل ہوں, کیونکہ جس طرح آپ کے کلام مقدس میں لکھا ہے بس جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا, اور جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ ہلاکت یعنی موت کی فصل کاٹے گا. تو اے یہوہ یری اپنی برکت کو مہیا کرے, تاکہ آج کی عبادت کے وسیلہ سے, آج کی پرستش کے وسیلہ سے, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم روحانی جوتوں کو پہنے, ہم روحانی ہتھیاروں کو حاصل کریں, تاکہ اس 2023 میں ہم روحانی بیداری میں کثرت سے ترقی کریں, تاکہ اے یہوہ الہیم آپ کا نام عزت اور جلال پائے. اے یہوہ ادونائی بڑی رحمت کو, فضل کو ظاہر کرنا, تاکہ آپ جو ہمارے اچھے چرواہا ہیں ہم آپ کی اچھی بھیڑ بنیں, آپ جو ہمارے محکم قلعہ ہیں, آپ جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہیں, آج ہم کھٹیں آپ بھریں, ہم چھپیں آپ نظر آئیں, اور آپ کا نام عزت اور جلال پائے. اپنی بڑا فضل ہر ایک جان کے پر جو اس جگہ موجود ہے ظاہر کرنا, تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے, آپ کے نام کی تعریف ہو, اور ہر ایک زندگی میں آج کے کلام کے وسیلہ سے گواہی پیدا ہو, تاکہ آپ کے نام کی گواہی دیں اور آپ کے نام کی شکر گزاری کریں. میں نے جو کچھ مانگا بڑے مان سے پا لیا, میری اس التجا کو سننا اور قبول فرمانا, یہ سب کچھ بحور کی مانند پہنچے مسیح یسوع کے نام میں, آمین. زوردار تالیاں بجائیں گے سینے کے لیے. دو 2022 گزر جائے گا اور 2023 میں ہم تھوڑی ہی دیر بعد شامل جو ہے وہ ہونے